السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ تقدیر کیا ہے، قرآن کی روح سے اس کو سمجھا دیں۔ تقدیر دراصل قدر کا مادے سے ہے۔ قدر کے لیے تو بہت ساری آیتیں ہیں، تو میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ صرف ایک دو آیتوں سے ہی بات کو واضح کر دیا جائے کہ اللہ کی ہدایت بھی سمجھ میں آ جائے اور بات کیا ہے وہ بھی واضح ہو جائے اور کم وقت لگے تاکہ سننے والوں کو بھی آسانی ہو، گرا نہ گزرے۔ آئیے سب سے پہلے اس کے لیے سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 96 یعنی 6 کی 96 دیکھیے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر جو اس کا صحیح فہم ہے ترجمہ وہ بتاؤں گا، اور آخر میں آج کے حوالے سے کس طرح ہدایت کا تعلق ہے اس آیت سے، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے 6 کی 96۔ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو ذریعہ سکون بنایا اور سورج اور چاند کو ذریعہ حساب۔ یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا۔ یہ تو ہے حافظ نذر احمد والا ترجمہ۔ اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ رات کو چاک کر کے، تاریکی چاک کر کے صبح نکالا، اور پھر رات کو ذریعہ سکون اور سورج اور چاند کو ایک ذریعہ حساب بنایا، اور یہ جو ہے وہ ایک اندازہ ہے غالب علم والے کا۔ اس سے ہدایت کا کیا تعلق بنا؟ اب دیکھیں دراصل یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے روایتی مترجمین نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ تو یہ ساری وجہ غلطی کی یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھتے ہیں، روایتوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ روایتوں کو قرآن سے سمجھیں بجائے اس کے کہ قرآن کو روایتوں سے سمجھیں۔ قرآن آخری اور مکمل کتاب ہے، روایتیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ہے کیا، فالق الاسباح، مشکلات کے بعد حق کا واضح ہونا۔ فلق کا مطلب یہ مشکلات کے بعد حق کا واضح ہونا، اور اسباح جو صبح کی جمع ہے، تو مشکلات کے بعد صبح جیسا حق کا واضح ہونا۔ وجعل اللیل سکنا، اور بنایا ہے خاص تاریکی ٹھہراؤ، ایک ٹھہراؤ۔ سکنا یعنی ایک اس میں سکونت طاری ہو گیا، ٹھہراؤ آ گیا، جمود آ گیا، تو خاص تاریکی جو ہے وہ جمود طاری کر دیتی ہے۔ پھر کہہ رہے والشمس والقمر حسبانا، اور دلیل پر متحرک رہنا اور غالب آنا۔ شمس جو ہے وہ دلیل سے متحرک ہونا، واضح، اس لیے بہت واضح، دشمن کو بھی شماس کہا جاتا ہے، اور قمر کہتے ہیں غالب آنے کو، تو اس لیے اس چاند کو قمر کہا جاتا ہے جو جب اس کی روشنی اس پر غالب آ جاتی ہے، جو 4-5 تاریخ سے چلتا ہے اور کوئی 22-23 تاریخ تک رہتا ہے۔ تو دلیل پر متحرک ہونا اور غالب آنا ایک حساب ہے۔ دلیل پر آپ کس طرح سے متحرک رہیں گے، کیسے لوگوں سے بات کریں گے، وہ بھی ایک حساب ہے، اور غالب آنا دنیا میں آپ کس طرح سے غالب آئیں گے، یہ بھی ایک حساب ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ بغیر حساب کتاب کے یہ کچھ نہیں ہے۔ ذالک، وہی، تقدیر العزیز العلیم، غالب علم والے نے تمہارا پیمانہ دیا ہے۔ اللہ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہر چیز کا۔ قدر کہتے ہیں پیمانے کو، ہر چیز کا ایک پیمانہ دے رکھا۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی بتایا کہ مشکلات کے بعد حق کو واضح کرنا اور دلیل پر متحرک ہونا یا غالب ہونا جو ہے یہ ایک حساب ہے، اور وہ غالب علم والے کا تمہیں پیمانہ دیا گیا ہے۔ اب دوسری آیت آ جائیے، سورہ حامیم و سجدہ، بعض لوگ اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 12 یعنی 41 کی 12۔ اب جو حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے پہلے وہ سن لیں۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور حفاظت کے لیے بھی۔ یہ غالب علم والے اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ ہے ان کا ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں تقدیر کا ترجمہ انہوں نے فیصلہ کر دیا، جبکہ وہاں تقدیر کا فیصلہ اندازہ کیا تھا۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ اب حقیقت میں کیا نہیں، یہ اس سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی کہ 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور پھر آسمان کو وحی کر دی، اور دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت دے دیا اور حفاظت کے لیے بھی۔ اور یہ اگر غالب علم والے کا فیصلہ ہے، اندازہ ہے، تو اس سے ہدایت کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، فَقَضَاهُنَّ، بس انہیں مکمل کیا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اس کو مکمل سمجھ لیں تو آپ
پہلی آیت کو اگر دیکھ لیجیے گا تو اس سے ملائے گا تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس وقت، اور اس وقت کیونکہ صرف تقدیر سمجھانا ہے تو لہٰذا اسی آیت کو یہیں سے دیکھ لیں کہ پس انہیں مکمل کیا سبع سماوات متعدد بلندیاں فی یومین دو دورانیے میں، ووہا اور حکم کیا فی کل سمائن ہر ایک بلندی میں امرہا اس کا معاملہ، وزین السماء دنیا اور ہم نے مزین کر دیا دنیا کی خاص بلندی بے مسابیہا ایک صبح ہونے کو، وحفظن یعنی ایک حفاظت ہے، ذالکا وہی تقدیر العزیز العلیم غالب علم والے نے تمہیں پیمانہ دیا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، بس ان دونوں میں دو دورانیے میں متعدد بلندیاں مکمل کر دیا اور ہر ایک بلندی میں اس کا معاملہ حکم کر دیا گیا، اور دنیا کی خاص بلندی صبح کی سرخی کو مزین کیا یعنی خونریزی کو بلندی سے آراستہ کیا یعنی حفاظت کیا، وہی غالب علم والے سے تمہیں پیمانہ دیا گیا ہے، یعنی وہی غالب علم والے سے تمہارا پیمانہ ہے۔ تو یہ تو تھا صرف ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہدایت ہے، آج اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے لیے ہدایت ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑی مشکلات کے بعد حق واضح ہوتا ہے، اور مشکلات کے بعد جب حق واضح ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک صبح کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہر معاملے میں اس لیے اصباح لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر ایک صبح یعنی روزانے کا صبح جو ہوتا ہے، ہر معاملے کا صبح جو وہ کیا ہے، مشکلات کے بعد حق کا واضح ہونا۔ تو مشکلات کے بعد جتنا حق واضح ہوتا رہے گا اتنی صبح ہوتی رہے گی، نہیں اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے بات واضح ہوتی رہے گی۔ اور صبح کہا ہی اس کو جاتا ہے جہاں جیسے اگر آپ صبح یہ اس کی مثال لیں تو آسمان میں ہلکی سی سرخی ہوتی ہے اور روشنی نمودار ہو جاتی ہے، اس کو صبح کہتے ہیں۔ اندھیرے سے باہر نکل آتا ہے، روشنی آتی ہے اور ہلکی سرخی بھی ہوتی ہے۔ تو روشنی لینے کے لیے مشقت ہے، محنت ہے، اور اس میں بعض اوقات خون ریزی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو صبح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو مشکلات کے بعد حق کا واضح کرنا ایک صبح ہے۔ اب جتنے معاملات ہیں اس لیے جمع ہو گیا کہ جتنے معاملات میں ہوتا رہے گا اتنے ہی معاملے میں آپ کے یہ اصباح ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ اب اللہ یہ کہہ رہے جو خاص تاریکی ہے یہ تو ایک جمود بنا دیا ہے، اگر آپ صرف تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں، تاریکی سے نکلنا نہیں چاہتے، آپ کوئی جدوجہد نہیں کرتے کہ باپ دادا سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے ہو گیا، آج ہم کیسا ٹھیک کر لیں، اگر ان باتوں کو سوچ لیا، ایسی خاص تاریکی میں رہ گئے تو آپ پر جمود طاری رہے گا، کیونکہ آپ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنی عقل کو بھی کھولنا پڑتا ہے، دل و دماغ کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد عقل کے پیمانے پر بات کو، ہدایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، پھر وہ نتائج ملنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے تاریکی طاری کر رکھا ہے تو تاریکی تو وہ اس نے ایک جمود بنایا ہوا ہے، ایک ٹھہراؤ بنایا ہوا ہے۔ اور خاص طور پر دلیل سے متحرک ہونا، دلیل سے بات کرنا، ہر ایک بات کی دلیل دینا، اس کو واضح کرنا۔ اگر قرآن کی بات ہم کریں تو قرآن کی بات اس کی دلیل سے واضح کر رہے ہیں، ایک لفظ کو دوسری جگہ سے وضاحت کر رہے ہیں تصریف آیت کے ذریعے اور اس کے پورے ہدایت کو سمجھتے ہوئے، تو یہ ہے دلیل پر متحرک ہونا۔ اور پھر اس کے بعد غالب آ جانا، خاص غالب آنا جو ہے، تو یہ ایک حساب ہے۔ یقینی اس بات ہے کہ غالب بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں آئے گا، نہ دلیل پر کوئی بیٹھے بیٹھے متحرک ہوگا۔ دلیل پر متحرک ہونا بھی ایک حساب ہے کہ دلیل کون سی ہو، کتنی مضبوط ہو۔ قرآن کی دلیل قرآن ہی سے ہوگی، قرآن کے باہر سے نہیں ہوگی۔ اگر کوئی قرآن سے باہر کوئی دلیل دے کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ دلیل پر متحرک ہے، قطعی غلط ہے۔ قرآن کی دلیل قرآن ہی سے ہوگی۔ تو اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے ہدایت کیا ہے، کس طرح سے عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ تصریف آیات کے ذریعے قرآن ہی سے سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے دلیل پر متحرک آنا اور پھر اس کا غالب ہو جانا، یہ ایک حساب ہے۔ جیسے ہی آپ کو عمل کرنا شروع کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے صلات کو دلیل پر متحرک ہو کر سمجھا کہ کیا چیز ہے، تو پتہ لگا کہ یہ نماز تو ہے نہیں اٹھک بیٹھک والی۔ صلات جو کچھ اللہ بتا رہا ہے، جب اس پر کام کریں گے اور وہ جب آپ کے معاشرے میں غالب ہوگا تو وہ ایک حساب ہے۔ اس سے پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اس سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، اس سے بہترین معاشرہ بھی بنے گا، اور کیا کچھ ہوگا وہ ایک الگ ہے، یعنی وہ ایک حساب ہے، اور وہ حساب اللہ نے بتا رکھا ہے کس طرح سے کرنے سے اس کا کیا حساب ہے، کیا نتیجہ ملے گا۔ یہ حساب جمع گھٹاؤ والا نہیں ہے، تفریق والا نہیں ہے، میتھ کا کوئی میتھ کی کلاس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہ حساب ہے کہ ہر کام کا ایک پیمانہ، ایک اندازہ، ایک مقرر حد۔ اسی کو اللہ نے مزید واضح کر دیا کہ وہی غالب علم والے سے تمہیں پیمانہ دیا گیا۔
تو یہ پیمانہ جو دیا ہے قرآن کے اندر اللہ نے کہ کس طرح سے آپ کو دلیل پہ متحرک ہونا ہے، کس طرح سے غالب آنا ہے، اور اگر آپ خاص تاریکی میں رہے گا تو کیسے جمود طاری ہو جائے گا، اور اگر آپ کو صبح کی طرح روشن ہو کر نمودار ہو کر نکلنا، اندھیرے سے باہر نکلنا، تو اس میں بڑی مشکلات کے بعد حق واضح ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ پیمانہ جو دیا ہے وہ غالب علم والے سے دیا گیا ہے، تو وہ ویسا ہی ملے گا جو اس نے مقرر کر رکھا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ جو سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے کہا ہے، تو وہاں بھی یہی کہا ہے کہ متعدد بلندیاں دو دورانیے میں انہیں مکمل کر دیا، قضیہ فقضا ہننا جمع کا صیغہ ہے، تو یہ متعدد بلندیاں جو ہے وہ اس نے دو دورانیے میں اسے مکمل کر دیا ہے۔ ہر بلندی میں پہنچنے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، یعنی آپ اگر معاشرے میں ایک اعلیٰ عہدے پر جاتے ہیں تو اس کی اس کا ایک دورانیہ مخصوص ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلے سے ایک بچے کا اندازہ لگا لیا کہ اسے ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے، تو اس کا جو دورانیہ مقرر کر رکھا ہے کہ میٹرک کے بعد پھر انٹر بھی کرنا ہوگا، اور انٹر سائنس کے بعد پھر اس کے بعد جو وہ 4 سالہ کورس بھی کرنا پڑے گا میڈیکل کا، جب جا کے ڈاکٹر بنے گا۔ تو اسی طرح ہر ایک معاملے کا، ہر ایک بلندی تک جانے کا جو کچھ بھی ہے، چاہے آپ بیوروکریٹ میں جائیں، چاہے آپ سیاست میں جائیں، چاہے کسی علم میں جائیں یا کسی سائنسداں بنے جائے، کچھ بھی جائیں، ہر ایک بلندیاں کو جو ہے اس کا ایک دورانیہ مخصوص ہے۔ تو اللہ نے جو ہے یہ دو دورانیے میں ان کو مکمل کر دیا ہے، ایک دورانیہ یہ آپ کا کرنا، دوسرا دورانیہ یہ نظریہ حاصل کر کے پھر اس کو عملی جامہ پہنانا، نہیں پریکٹیکل میں لے کر آنا۔ پہلے آپ نے تھیوری سیکھا، پھر پریکٹیکل میں آئیں گے، تو پہلے آپ ہدایت سمجھیں گے بلندی میں کیسے جانا ہے، پھر جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ پھر نتائج حاصل ہوں گے۔ تو مکمل کیا ہے یہ دو دورانی میں متعدد بلندیاں، اور حکم کر دیا ہر ایک بلندی میں اس کا معاملہ، یعنی ہر جس طرح کی بلندی آپ چاہتے ہیں اس طرح کی بلندی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ نے حکم کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی خاص بلندی ہے، یعنی خاص دنیا کی خاص بلندی، اسے ہم نے بڑا مزین کر دیا ہے صبح ہونے کو۔ تو دنیا میں اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ اوپر جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک صبح کی طرح ایک ہر چیز کو اس کو نمایاں کر دیا، اس کو مزین کر دیا، اس کو آراستہ کر دیا، بتا دیا، پیمانہ دے دیا، سب کچھ کر دیا۔ تو آپ اگر دنیا کی بلندی میں جانا چاہتے ہیں تو اس پیمانے کو وہاں سے مکمل کر کے پھر آپ کی صبح طلوع ہوگی۔ اگر آپ کو کام نہیں کریں گے تو آپ کی صبح نہیں ہوگی، آپ تاریکی میں رہیں گے، آپ پستی ہی میں رہیں گے۔ اور یہ ایک حفاظت کا طریقہ کار ہے، یعنی یہ سب کچھ جو بنایا گیا ہے، یہ جو دورانیہ بنائے گئے ہیں اور سب کچھ مخصوص کیا گیا ہے، تو وہ ایک حفاظت کے لیے ہے۔ اور یہی غالب علم والے نے تمہیں پیمانہ دیا ہے۔ تو غالب علم والا کیونکہ اللہ خود ہے، وہ ایک پیمانہ دے رہا ہے ہر چیز کا، اور سب کچھ مقرر کر رکھا ہے۔ بلندی کے معاملات بھی مقرر کر رکھے ہیں کہ کس طرح آپ کو بلندی تک جانا ہے۔ ہر بلندی کا اس کا معاملہ الگ الگ ہے، اور ہر طرح کی بلندی کا معاملہ دیا گیا ہے۔ آپ جس بلندی میں جانا چاہتے ہیں اس کی بات کو سمجھیں گے، اس کے دورانیے کو سمجھیں گے، اور اس دورانیے کو ایک دورانیہ پھر آپ وہ نظریات تعلیم حاصل کریں گے، اور دوسرا دورانیہ اس کو عملی طور پر یعنی تھیوری کے طور پر پریکٹیکلی لے کر آئیں گے، اس تھیوری کو عملی جامہ پہنائیں گے، پھر آپ کو وہ نتائج حاصل ہوگا، آپ بلندی تک پہنچ جائیں گے۔ ہر بلندی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ نے حکم کر رکھا ہے، اور اسی طرح آپ کی صبح واضح ہوگی، اور یہ ایک حفاظت کا طریقہ کار ہے، اور یہی غالب علم والے کا پیمانہ ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔